اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر یوٹیوب کے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب نہج البلاغہ میں سے خطبہ نمبر 2 کا اردو ترجمہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول کے اوصاف اور دوسرے افراد کے کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اس کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراں تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدہ کا جز بن چکا ہے۔ میں اس کی گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے، اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی ہے اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی اور یقین کے ستون ہل گئے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں۔ لوگ شیطان کی اطاعت میں اس کے راستہ پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا، اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر مکہ میں بھیجا جو بہترین مقام تھا، لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہان عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ راز الہی کی منزل اور امر دین کا ملجا و مآویٰ ہیں، یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں، کتابوں نے یہیں پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں۔ انہی کے ذریعہ پروردگار نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے اور انہیں کی ذریعہ اس کے جوڑ بند کے ریشہ کا علاج کیا ہے۔
ایک دوسری قوم، ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجہ میں ہلاکت کو کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کو ان کے برقرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آل محمد دین کی اساس اور یقین کا ستون ہے۔ ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق و ولایت کے خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ اب جب کہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ڈیئر ناظرین، آج کا جو یہ خطبہ تھا، یہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ صفین سے واپس لوٹے تھے، تو جنگ صفین سے لوٹنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔